بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب صوم، سبق نمبر 4، حجاب، عفت و پاک دامنی، ملاقات، اجازت طلب کرنا۔ سب سے پہلے تو ہم ان اہم نکات کو جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو باب صوم کا یہ دوسرا جز ہے۔ پہلے جز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سیرت طیبہ کیا چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کس طرح سے گزاری، کون سے غزوات ہوئے، کہاں پہ کیا کچھ کیا، یہ ہم نے پڑھا تھا باب صوم کے پہلے جز میں۔ اب دوسرا جز جو ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی میں ہے۔ اس کو ہم نے ذرا سمجھنا ہے۔ اسوہ کہتے ہیں طریقہ اور نمونہ کو، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کو، جس طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزاری وہ طریقہ اسوہ رسول کہلاتا ہے۔ اب ہے تیسرے نمبر پہ ہماری عملی زندگی، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کس حد تک فالو کرتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے۔ لیکن ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانا لازمی کیوں ہے، اس کی وجہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اسوہ کا لفظ آیا وہاں پہ کہ البتہ تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رول ماڈل جو ہے نا وہ کس کی ذات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو جب ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا تو اب ان کے اسوہ کو، ان کے طریقہ کو فالو کرنا ہمارے لیے لازمی اور فرض عین ہے۔ تو یہ اسوہ رسول آج ہم پڑھیں گے اور ہماری عملی زندگی کو بھی دیکھیں گے کہ ہمیں انہوں نے کیا حکم فرمایا ہے، کس طرح سے عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کا پہلا جز جو ہے نا، اس باب کے اس عنوان کا پہلا جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات، کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے جو تعلیمات، جو اقدار ارشاد فرمائی ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے سمجھے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ معاشرہ عشر سے ہے اور عشر کے معنی ہوتے ہیں 10 کا عدد، اس کے لیے عشر بولا جاتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ عشر سے کیوں مناسبت رکھتا ہے؟ 10 یا 10 سے زیادہ لوگ جہاں پہ مل کے رہتے ہیں 10 یا اس سے زیادہ لوگ، اس کو معاشرہ اور انگلش میں سوسائٹی کہتے ہیں۔ اب معاشرتی تعلیمات کیا چیز ہیں؟ ہماری معاشرتی اقدار، اسلامی اقدار یا پھر ویلیوز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں معاشرتی تعلیمات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اکٹھا رہنے کے لیے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کو معاشرتی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اب ہے سبق کا جو عنوان ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سبق نمبر 4 ہے حجاب، عفت و پاک دامنی۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ پردہ اوڑھنے کو۔ عفت و پاک دامنی، عفت عربی زبان کا لفظ ہے، پاک دامنی اردو زبان کا، دونوں کا معنی سیم ہوتا ہے۔ ملاقات، آپس میں ملنے جلنے کے آداب، وہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے اجازت طلب کرنا، کہ اگر اجازت کسی سے لینی پڑ جاتی ہے، ہمیں کسی کے گھر میں جانا ہے تو کس طرح سے پوچھ کے جانا ہے، یہ اجازت طلب کرنے کے بارے میں بھی احکام اس سبق میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں جی حجاب۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ حجاب کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ تو یہاں پہ حکم ہے عورتوں کے لیے کہ وہ، بلکہ عورت اور مرد دونوں کے لیے، کہ وہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا۔ یہ معاشرتی تعلیمات ہیں، کسی کی طرف گھورنا نہیں ہے، کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، تاڑ کے نہیں چلنا، کسی کو نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا ہے۔ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہر کسی کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اگر وہ خود حفاظت کرے گا تو لوگ اس کی عزت کی حفاظت کریں گے اور اس کو عزت دار مانیں گے۔ تو عزت اور ناموس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جسم ڈھانپنا۔ جسم ڈھانپنا مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے۔ عورت کا تو جو پورا جسم ہے وہ ستر ہے،
سطر کے معنی بھی ڈھانپنا ہوتے ہیں، عورت کے معنی بھی ڈھانپنا ہوتے ہیں، اور حجاب کے معنی بھی ڈھانپنا ہوتے ہیں۔ تو حجاب، سطر اور عورت لفظی معنی تینوں کا ایک ہی ہے۔ تو عورت کا پورا جسم سطر ہے، وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے گی، سر سے لے کے پاؤں تک، ایک بال بھی اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک جتنا جسم ہے اس کو ڈھانپنا فرض ہے، ضروری ہے۔ باقی جو جسم اوپر والا ہے اس کو بھی ڈھانپنا چاہیے، لیکن اس کو کم از کم ضرور ڈھانپنا چاہیے، وہ کسی بھی حالت میں ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ ایون کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ جو ہیں، ان کے لیے بھی وہ جسم کا وہ حصہ، یا بہن بھائیوں کے لیے بھی وہ حصہ دیکھنا حرام ہے، باقی کے لیے تو پھر ہوگا ہی۔ جی، اس کے بعد ہے زیب و زینت کو چھپانا۔ عورتیں زیب و زینت کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں باہر جانے کے لیے، جبکہ حکم یہ ہے کہ باہر والوں سے چھپانا ہے آپ نے۔ گھر والوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنی ہے، اپنے خاوندوں کے لیے جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کرنی ہے، میک اپ کرنا ہے، باہر والوں کے لیے نہیں۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے اسپیشلی کہ وہ باہر جاتے ہوئے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آج کل جاہلیت کیا اور پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کیا سب ایک جیسے ہیں، بلکہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ تو اس کو فیشن سمجھتے ہوئے سر سے کپڑے اتار دیتے ہیں اور ننگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب محرم اور غیر محرم، عورت جو ہے وہ محرم سے پردہ کرے گی، غیر محرم سے نہیں کرے گی۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے۔ محرم سے مراد انسان کے، عورت کے وہ رشتہ دار ہیں جن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ عورت کے لیے محرم رشتہ دار وہ ہیں جن سے اس کا نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، حقیقی اور رضائی۔ یہ حقیقی اور رضائی کا لفظ نیچے بھی آ رہا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ حقیقی وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ہی ماں باپ، جو ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہوں، وہ حقیقی بہن اور بھائی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ یا تو فوت ہو گئی، یا کوئی مسئلہ ایسا ہوا کہ دو بچوں نے جو حقیقی نہیں ہیں، جو ایک ہی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، وہ الگ الگ دو خاندانوں کے بچے ہیں، انہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، دودھ پینے والی عمر میں، یعنی بچپن کے پہلے جو 2 سال ہیں ان میں دودھ پی لیا کسی ایک ہی عورت کا، الگ الگ خاندانوں کے 2 بچوں نے۔ اب وہ آپس میں بھائی بھائی اور بہن بھائی بن جائیں گے، دونوں جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا دودھ پینے کے زمانے میں، یعنی فرسٹ والے جو 2 سال ہوتے ہیں شروع والے اس میں۔ تو وہ جو 2 بہن بھائی ہیں وہ حقیقی نہیں کہلاتے، بلکہ رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ رضاعت کا معنی دودھ پلانا ہوتا ہے، تو دودھ والے جو بہن بھائی ہیں وہ رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اب شریعت میں ان کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں ان کا حکم جو ہے نا رضائی بہن بھائی کا، وہ حقیقی بہن بھائی ہی کی طرح ہے۔ جیسے وہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے والدین رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسے ہی رضائی جو بچے ہیں ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے بھی والدین ایک دوسرے کے والدین ہی شمار ہوتے ہیں۔ پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا سوتیلا، داماد، بھائی حقیقی اور رضائی ہو دونوں طرح کے، بھتیجے اور بھانجے، یہ سارے وہ رشتہ دار ہیں جو محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ بات بتانی یہ مقصود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں غیر محرم رشتہ دار۔ غیر محرم رشتہ دار وہ ہیں کہ جن سے پردہ کرنا فرض، یعنی ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں یا جو رشتہ دار نہیں ہیں، کزن سارے غیر محرم میں آتے ہیں، مینز کہ ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ عورت کا اپنے تمام کزن سے پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں چلے گی، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے پردہ کرنا فرض ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اگلی چیز ہم نے دیکھنی ہے عفت اور پاک دامنی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، یہ انسان کا ایک حق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے کچھ حصے لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں پہ منافقین اور جو یہودی اس طرح کے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کی عورتوں کو پہچان کر ان کو تانے دیا کرتے، ان پہ جملے کسا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے۔ تو
تو اس کا توڑ یہ نکالا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کا حکم دیا گیا کہ آپ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری پردہ کر لیا کریں. جب آپ پردہ کریں گی تو آپ پہچانی نہیں جائیں گی، جب پہچانی نہیں جائیں گی تو پھر آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی. لیکن تب سے لے کے اب تک اور ہمیشہ تک کے لیے یہ خطرہ تو موجود ہے ہر وقت. اس وجہ سے یہ حکم تب سے لے کے قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے ہے، ہر مسلمان عورت کے لیے، کہ وہ پردہ کرے. لہذا پردہ کرنا فرض ہے اس آیت کی روح سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جیسے ایک چیز اپنے جز کے بغیر نامکمل ہے، پوری نہیں ہوتی، ایسے ہی ایمان کا جز حیا ہے، تو حیا کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس بندے میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، وہ جو چاہے وہ کرے. یعنی جب حیا نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. تو خلاصہ کیا ہے کہ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. عفت اور پاک دامنی اتنی ضروری اور اہم چیز ہے. جی، اب امہات المؤمنین کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المؤمنین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء نبی جی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام بہت بلند ہے. ایسی عورتیں جب گھر سے نکلتیں تو وہ حجاب اوڑھ کر گھر سے نکلتی تھیں، پردہ کر کے گھر سے نکلتی تھیں. آج کوئی یہ کہے کوئی عورت کہ میری مرضی، یا پھر یہ کہے کہ میرے دل میں پردہ ہے، آنکھوں پہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے کہ جن عورتوں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی آج کی عورت نہیں پہنچ سکتی. وہ جب گھر سے نکلتی تھیں تو پردہ کر کے نکلتی تھیں، یعنی ان کو پردے کی ضرورت تھی اور ان کے دل کا پردہ ہوا، ان کو ضرورت نہیں ہے. کیسی واہیات بات ہے. پھر اگر ظاہر ہے وہ دین کو بھی پھیلاتی تھیں، تو اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، کوئی حدیث پوچھنے یا بتانے کے لیے آتا، کسی بھی کام آتا، تو غیر محرم سے پردے کے پیچھے سے گفتگو فرماتی تھیں. نبی کی بیویاں تھیں، اور یہ وہ بیویاں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ باقی آنے والے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کی ماؤں کی طرح ہیں. لیکن ماؤں کو بھی حکم تھا کہ آپ نے اپنے ان سارے بچوں سے، جو دینی بچے ہیں آپ کے، ان سب سے آپ نے پردہ کرنا ہے، اور ان کے لیے فرض تھا. لہٰذا وہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے پردے کا خیال رکھتی تھی، اگرچہ وہ ان کے بچے ہیں. اور سفر حج کے دوران بھی پردہ کرتی تھی. اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ہم احرام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھیں. جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنے جو چادر سر پہ لی ہوتی تھی اس کو چہرے پہ لٹکا لیتی تھی. یعنی اس کا ایک پلو جو ہے، اس کا ایک حصہ وہ اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی تھیں، تاکہ حج میں جانے والے وہ لوگ جو صحابی ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ دے رہا ہے، ان لوگوں سے پردہ ہو رہا ہے، تاکہ ان کی نظر ان زمانے کی بہترین عورتوں کے اوپر نہ پڑ جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کی گواہیاں اللہ نے دیں. اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ پردہ کر رہے ہیں. اور آج کا بندہ کیا کہتا ہے کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں، دل کا پردہ کافی ہے. نعوذ باللہ. استئذان کیا چیز ہے؟ استئذان کہتے ہیں اجازت طلب کرنا. کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں جاتے ہوئے اجازت لینا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کر لو. تو یہاں پہ حکم دیا کہ جب تک تم نے سلام نہیں کیا اور اجازت نہیں لی تب تک داخل نہیں ہونا، منع کر دیا داخل ہونے سے، اور اجازت لینے کا اور سلام لینے کا حکم دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ضروری اور فرض ہے. جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے، حکم دے دیں یا نبی حکم دے دے، وہ فرض ہو جاتا ہے. تو اجازت لینا یعنی بغیر کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا حرام کے زمرے میں آتا ہے. اس وجہ سے چاہے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ہی کیوں نہ صحیح، بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے فرمایا اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے
یہ نہیں کہ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز نہیں آئی سیدھا اندر، ایسا نہیں کرنا، 3 مرتبہ اجازت لینی اندر جانے کی۔ اگر اجازت ملی تو اندر جانا ہے، اگر اجازت نہیں ملی تو کیا فرمایا، مشورہ حکم کیا ہے، تو واپس چلے جائیں، واپس جانے کو ناگوار محسوس نہ کیا جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ استئذان کے آداب کیا ہیں۔ پہلا ادب کسی کے گھر میں داخل ہونے کا وہ ہے جی اجازت لینا، اجازت لے کے داخل ہوں۔ پھر اجازت 3 بار لینی چاہیے، پہلی دفعہ نہیں ملی دوسری دفعہ نہیں ملی تیسری دفعہ مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی تو پھر واپس جانے کو ناگوار محسوس نہیں کرنا، واپس چلے جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ اندر نہیں جھانکنا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا پھر پیچھے سے دیکھ بھی لیا کہ اندر کیا کر رہے ہیں، دروازے کے سوراخ سے دیکھ لیا اندر کیا ہو رہا ہے، انتہائی بری اور معیوب بات ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ کیا فرمایا، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم گھر کے اندر بیٹھے اپنے سر مبارک کو کھجا رہے تھے کسی کنگے وغیرہ سے، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے آ کے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی باہر سے اجازت بھی لے رہا اور جھانک بھی رہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا، اگر میں جان لیتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں اس کنگے سے تمہاری آنکھ میں مارتا۔ رحمت للعالمین نبی اپنے عزت اور اپنے گھر کے بارے میں کتنا عزت دار ہے، کتنا تحفظات ان کو ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں یہی چیز تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ کیوں کہ یار اجازت لینا ہے ہی اس لیے کہ اندر کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ محفوظ رہیں، اگر وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر اجازت لینے کا کیا فائدہ ہے۔ اجازت تو اس لیے ہے کہ بھائی اندر جو کچھ ہے میں دیکھ لوں، وہ کہتا ٹھیک ہے جو کچھ ہے تمہارے دیکھنے کے لائق ہے آ جاؤ، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا اسی دن ہم اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اجازت لیتے ہوئے، اجازت لینے کے دوران اندر نہیں جھانکنا، دیکھنا نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے۔ تو آج کے سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ شرم و حیا کے اسلامی احکام پر عمل کریں، حجاب پردہ جن کے اوپر فرض ہے وہ کریں، جن کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے وہ نگاہیں نیچی رکھیں، حجاب کے معاملے میں محرم اور غیر محرم کا خیال ضرور رکھیں، جن سے پردہ کرنا فرض ہے وہ فرض ہے، چاہے کو کرنے دے یا نہ کر دیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور دوسرے گھروں میں جاتے ہوئے اجازت بھی لیں، سلام بھی کریں، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ یہ تھا جی آج کا مختصر سا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ جو بات سمجھ نہیں آئی ریورس جائیں، واپس جائیں، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو شروع میں نے اپنا نمبر مینشن کیا ہے، وہاں پہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے، اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو اور اس سے نیکسٹ والے لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔